ساتھ سوز خوان سید علی مہدی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، مرثیہ کی تاریخ بتائیے گا۔ پہلا مرثیہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حابیل کے قتل پر کہا۔ دوسرا مرثیہ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کی جدائی پر کہا۔ تیسری مرتبہ مرثیہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر کہا۔ چوتھی مرتبہ مرثیہ جو ہے وہ حضرت شہزادی کونین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر کہا۔ پھر اس کے بعد مرثیہ جو ہے وہ چلتا رہا اور یہاں تک کہ کربلا کے واقعات ہو گئے۔ کربلا کے واقعے کے بعد جو ہے وہ مرثیہ خوانی کا انداز جو ہے وہ فارسی اور عربی میں رہا، جیسا کہ فرزدق نے جو ہے وہ مرثیہ امام زین العابدین ان سے کہا کرتے تھے کہ فرزدق کچھ ہمارے بابا کے، ہمارے جد کے شان میں کچھ کہیں۔ فرزدق نے مرثیہ کہا۔ اس کے بعد پھر پاک و ہند میں مرثیے کا آغاز جو ہے وہ حضرت میر انیس علی اللہ مقامہ اور حضرت مرزا دبیر صاحب علی اللہ مقامہ نے شروع کیا ہے۔ اردو میں مرثیہ نگاری جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ بر صغیر میں مجلس کا آغاز مکمل نہیں ہوتا جب تک سوزخوانی نہیں ہوتی۔ پہلے تلاوت کلام پاک ہوتی ہے آغاز میں، پھر حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر مرثیے کا سوزخوانی کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ سوزخوانی کا جو ہے وہ قطعات اور رباعیات میں ہوتا ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ سلام کی صورت میں ہوتا ہے، تیسرا جو ہے وہ مرثیہ ہوتا ہے۔ یہ اس کی مرثیے کی تاریخ ہے۔ اچھا، مرثیے کا مفہوم کیا ہے؟ مرثیے کا مفہوم یہ ہے کہ مرثیہ کسی قتل ہونے والے کے لیے کہا جاتا ہے، کسی کی شہادت پر کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر پہلا مرثیہ کہا، تیسرا مرثیہ انہوں نے حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کی شہادت پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ اسی طرح شہزادی کونین نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جدائی ہوئی، ان کا وصال ہوا، ظاہری طور سے انتقال ہوا، تو دوسرا مرثیہ شہزادی کونین کا ایک بہت صبت لال مصائب، بابا میرے پاس آپ پر ایسے مصائب ڈھائے گئے کہ اگر وہ دنوں پر پڑھتے تو وہ تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد مرثیہ جو ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ مرثیہ حضرت فرزدق نے امام زین العابدین علیہ السلام کے حکم پر کہا۔ پھر یہ مرثیہ جو ہے پاک و ہند میں ہمارے مرزا دبیر صاحب نے، جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اور میر انیس صاحب نے کہا۔ اس کے بعد پھر دور حاضر کے انیس کہا کرتے تھے نسیم امروہوی صاحب کو، جنہوں نے مرثیہ میں بہت اعلیٰ مقام حاصل کیا دور حاضر میں، کیونکہ حضرت مرزا دبیر اور میر انیس صاحب کے انتقال کو تو برسوں گزر چکے، لیکن اس مرتبہ جو نیا مرثیہ انہوں نے کہے ہیں وہ حضرت نسیم امروہوی صاحب نے بہت اچھے انداز میں مرثیہ کا ہے، اور جن کو میں بھی پڑھتا ہوں، میرے والد صاحب مرحوم بھی پڑھا کرتے تھے۔ آپ کے خاندان میں مرثیہ خوانی کا سلسلہ کب سے جاری؟ جی ہاں، میرے خاندان میں مرثیہ خوانی کا سلسلہ یوں تو بہت پشتوں پہلے ہے، لیکن میرے دادا انور علی صاحب میرے پردادا کے بھی پردادا تھے، ان سے شروع ہوا۔ اس کے بعد پھر ان کے بیٹے حضرت میرے دادا جو ہیں، میرے والد صاحب کے دادا محمد حسین صاحب پر آئے، محمد حسین سے پھر میرے دادا میں آیا حضرت میرے دادا باقر حسین زیدی صاحب، مرثیہ تحت الفظ پڑھا کرتے تھے۔ میرے والد صاحب بھی ایک بہت بہترین انداز میں مرثیہ خوانی کرتے تھے۔ خیرپور میں ہم لوگ رہا کرتے تھے، جتنے حضرات خیرپور کے رہنے والے کراچی شہر میں ہیں وہ میرے والد صاحب سے بہت خوب واقف ہیں، میرے دادا باقر حسین اور میرے والد صاحب محمد مہدی صاحب سے۔ وہ ایک عجیب انداز سے مرثیہ تحت الفظ پڑھا کرتے تھے۔ میرے تایا خیرپور کے ایک بہت بڑے سوزخوان گزرے ہیں، انوار حسین زیدی صاحب۔ میں تحت الفظ مرثیہ تو نہیں پڑھ پایا، لیکن میرے والد صاحب نے مجھے میرے تایا کے پاس وہاں بٹھایا، میں اپنے تایا کے ساتھ مرثیہ پڑھتا رہا۔ پھر اس کے بعد جب میں یہاں کراچی شفٹ ہوا تو یہاں پر ایک خیرپور ہی کے ایک بہت مشہور و معروف سوزخوان تھے، استاد مشرف حسین زیدی نقوی صاحب، ان کے پاس میں بیٹھتا تھا۔ انہوں نے مجھے مرثیہ خوانی سکھائی، اور میں باقاعدہ طور سے 1984 سے میں نے اپنی سوزخوانی کا باقاعدہ آغاز کیا، اور مجھے درمیان میں بیٹھ کر میرے استاد مرحوم نے پڑھوایا، مشرف حسین نقوی صاحب نے، اور اس کے بعد جو ہے
پھر میرے ساتھیوں میں میرے ساتھ ہدایت علی زیدی بھی ساتھ رہے جو اب انتقال کر چکے ہیں، احسن زیدی بھی میرے ساتھ رہے جو انتقال کر چکے ہیں، اللہ ان کے غریق رحمت فرمائے۔ میرے ساتھ اونا محمد رضوی صاحب ہوتے ہیں، میرے ساتھ حسن عسکری صاحب ہوتے ہیں، اس طرح سے میرے ساتھ مصور ہوتے ہیں، ان کا بیٹا دیباج ہے وہ بھی میرے ساتھ مرثیہ خوانی کرتا ہے۔ میرے دونوں بیٹے مجھے بہت وقت دیتے ہیں، یہ تمام ساتھیوں کے ساتھ میرے دونوں بیٹے ذوالقرنین زیدی اور حیدر علی زیدی، میرے دونوں بیٹے مجھے بہت زیادہ وقت دیتے ہیں، اس میں اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر کے اس میں میرے ساتھ آتے ہیں، اور میرا پوتا بھی ماشاءاللہ سے جو ہے وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ رہتا ہے۔ اب تو یہ ماشاءاللہ بڑا ہو گیا، جب یہ بہت چھوٹا سا تھا تو بہت بہترین آواز نکالتا تھا، اور جو ہے وہ اسی وقت سے ہمارے ساتھ بیٹھ رہا ہے۔ اچھا میسم آپ کتنے سال کے ہو؟ 10 سال کے ہو آپ؟ اچھا آپ بھی سنائیں گے ہمیں؟ حب حیدر کے صدا جام پیا کرتا ہوں، بس اسی نام کے صدقے میں جیا کرتا ہوں، جب بھی آتا ہے کوئی مجھ پہ مقام مشکل میں تو حیدر سے مدد مانگ لیا کرتا ہوں۔ کلام پاک کی تفسیر بن گئی زینب، خدا کے دین کی توقیر بن گئی زینب، ہوا یزید کا جسد سامنا تو محب، علی کی بولتی ہوئی تصویر بن گئی زینب۔